تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارواں چلتا رہا اور مقام بیضا میں پہنچ کر آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، لوگو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو ظلم و زور کرتا ہو، سنت رسول کے مخالفت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال پر تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے؟ میرے پاس تمہارے خطوط آئے ہیں اور قاصد پہنچنے کی تم نے بیعت کر لی ہے کہ تم مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنی بیعت پوری کرو تو راہ راست پر پہنچو گے۔ میں علی اور فاطمہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حسین ہوں، میری شخصیت تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اپنا عہد اور میری بیعت توڑ دو گے۔ واللہ یہ بھی تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا، تم اس سے پہلے میرے باپ اور میرے ابن امم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ دیکھو میں وہ حسین ہوں جس کو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے گھمایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب میں جھولے پہ رہا کرتا تھا تو فرشتے آ کے مجھ کو لوری دے دے کے جھلایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دعا کرنے پہ جنت سے میرے لیے جوڑے کپڑے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد، یہ ساری تقریروں کو سننے کے بعد، حر نے بولا، میں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا جواب دوں، میں صرف وہی جواب دے سکتا ہوں جو اس کے چچا زاد بھائی نے اس وقت دیا تھا جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے تھے، اور اس نے انہیں کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم رسول کی مدد کو نکلو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے یہ جواب کو دے دیا۔ اللہ اللہ۔ اب سنیں، اتنا ہی نہیں، ان ظالموں سے رہا نہ گیا۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمرو بن سعد کے پاس پہنچا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ پانی نہ ملنے پائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور تاکید کر دی کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن ابی حسین ازدی نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ہرگز تمہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا حتیٰ کہ تم پیاسے مر جاؤ گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ یہ اب رب کی بارگاہ میں انہوں نے عریضہ پیش کرا اور اس کا حال یہی ہوا کہ جب وہ مر رہا تھا تو لوگ پانی اس کو ضرور دیتے تھے، لیکن پانی کی پیاس وہ بجھا نہیں پا رہا تھا، وہ پیاس پیاس کہہ رہا تھا اور اس کا دم یوں ہی نکلتا جا رہا تھا۔ یہ مردود اور ظالم اس طرح سے خباثت پھیلا رہے تھے۔